حدیث اور علم حدیث کے حوالے سے پیش کرنا چاہیں گے۔ حدیث شریف پھر علم الحدیث النبوی الشریف، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، حدیث اور علم حدیث۔ حدیث عربی زبان میں لغوی معنی اس کا الحدیث و الکلام قلیلہ و کثیرہ، اس کی جمع ہے احادیث۔ حدیث کلام کو کہا جاتا ہے، تھوڑا کلام ہو یا زیادہ کلام ہو حدیث کہلاتا ہے، اور اس کی جمع احادیث آتی ہے۔ عربی زبان کے ایک ماہر گزرے ہیں علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ، اس نے یہ ترجمہ کیا ہے اور محدثین کرام نے نقل کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو حدیث ہر قسم کے کلام کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اصطلاحی دنیا میں امت مسلمہ کی نظر میں حدیث کس کو کہا جا سکتا ہے؟ اس میں دو بڑے طبقے ہیں، ایک ہے طبقہ اصولیین کا اور ایک ہے طبقہ محدثین کا۔ اصولیین کو فقہا بھی کہا جاتا ہے، اصولیین اور فقہا، اور دوسرا طبقہ ہے محدثین کرام کا۔ اصولیین کی نظر میں، فقہا کی نظر میں حدیث کہا جاتا ہے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ، رسول اللہ علیہ السلام کے اقوال و افعال، اور افعال کے دائرے میں آپ کی تقریرات بھی آتی ہے۔ تقریرات، آپ کی موجودگی میں جو کچھ ہوا، آپ نے اس کی تحسین فرمائی یا تائید فرمائی یا اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تقریرات یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ جو احوال اختیاریہ ہے وہ بھی داخل ہیں، احوال اختیاریہ جو نبی علیہ السلام کے اختیار کے مطابق حالات ان پر آئے، لیکن جو احوال غیر اختیاریہ ہیں وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اور فقہا کے لیے اس میں داخل کرنا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہا اور محدثین کے ہاں حدیث سے احکام الہیہ کا استنباط کرنا ہے، تو احوال اختیاریہ سے احکامات تو مستنبط ہو سکتے ہیں، غیر اختیاریہ سے احکامات کا استنباط نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فقہا کے ہاں اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ، اور افعال کے دائرے میں آپ کی تقریرات اور آپ کے اختیاری احوال داخل ہوں گے۔ دوسری طرف محدثین کرام یہ تعریف فرما رہے ہیں اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ، رسول اللہ علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال جو تقریرات کو بھی شامل ہیں، اور آپ کے احوال، احوال سے مراد پھر غیر اختیاری احوال بھی ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ سخاوی رحمہ اللہ، اس کی کتاب ہے فتح المغیث، اس میں حدیث کے متعلق ارشاد ہے والحدیث لغتاً ضد القدیم، لغت میں حدیث قدیم کی ضد ہے، قدیم کے مقابلے پر ہے۔ گویا ایک لغوی معنی وہ ہو گئے جو علامہ جوہری کی نظر میں ہے کہ الحدیث الکلام قلیلہ و کثیرہ، اور دوسرے معنی ہو گئے کہ ضد القدیم، جس کو ہم جدید کہہ سکتے ہیں، قدیم کے مقابلے میں حدیث۔ اور اصطلاحی تعریف ان کی نظر میں، علامہ سخاوی کی نظر میں، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له او فعلا او تقریرا او صفتا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظة والمنام، ما اضیف جو نبی علیہ السلام کی طرف مضاف ہے، منسوب ہے، یعنی اس میں اور پچھلی تعریفوں میں اقوال الرسول افعالہ احوالہ میں فرق یہ ہوگا کہ وہاں واقعی اقوال، واقعی افعال اور واقعی احوال تو شامل ہوں گے، لیکن
جو ضعیف حدیثیں ہیں جن میں واقعیت ایک حد تک طے شدہ نہیں ہے، یا موضوعی احادیث ہے جن میں تو واقعیت سرے سے نہیں ہے لیکن وہ بھی حدیث کی دنیا کی چیز سمجھی جاتی ہے، حدیث کے ریکارڈ میں ان کا وجود پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو تعریف کی جا رہی ہے علامہ سخاوی کی نظر میں، اس میں یہ تعریف اس کو بھی شامل ہوگی کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، خواہ قول ہو یا فعل ہو، آپ علیہ السلام کا قول، آپ علیہ السلام کا فعل، یا آپ کی تقریر یا صفت، یہاں تک کہ حرکات و سکنات بیداری میں بھی اور حالت نیند میں بھی، ان سب کو حدیث کہا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کوئی بھی بات ہو، فعل ہو، تقریر ہو، حال ہو، صفت ہو، بیداری اور نیند کے حالات، ان سب کو شامل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث اگر قدیم کی ضد ہے یا حدیث بمعنی کلام ہے تو رسول اللہ علیہ السلام سے متعلقہ امور کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیا مناسبت ہے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کے درمیان؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے مصنف، انہوں نے جو وجہ پیش کی ہے وہ فرماتے ہیں دیکھو حدیث قدیم کی ضد ہے، تو ایک طرف قرآن پاک ہے وہ کلام اللہ ہے لہٰذا وہ قدیم ہے، اور اس کے مقابلے میں کلام الرسول ہے تو حدیث ہے، حادث سے حدیث، ضد القدیم۔ علامہ سخاوی نے اسی طرح کی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کی جو کتاب ہے فتح المغیث، لیکن اس وجہ تسمیہ پر علماء کو اطمینان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وجہ تسمیہ پیش کی ہے، اور ہم نے اپنے مشائخ سے دروس میں سنا، فتح الملہم کا مقدمہ، اس میں جو وجہ تسمیہ پیش کی ہے وہ بڑی لطیف اور دلچسپ ہے، لیکن واقعی ہے یا نہیں ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے سورہ ضحیٰ میں رسول اللہ علیہ السلام کو خصوصی نعمتوں سے نوازنے کا بیان فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دی ہے اور ان احسانات جتلائے ہیں، یاد دلائے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اس انعام کے شکر میں آپ کو حکم ملا کہ فاما الیتیم فلا تقہر، آپ یتیم تھے اور ٹھکانہ دیا تو لہٰذا آپ یتیم کو نہ جھڑکیں۔ دوسری نعمت ووجدک عائلا فاغنا، اس کے مقابلے پہ فرمایا واما السائل فلا تنہر، کہ آپ نادار تھے، اللہ تعالیٰ نے وسائل دے دیے تو سائل کو اب ڈانٹے نہیں۔ تیسری نعمت ہے ووجدک ضالا، ضال کا معنی بے خبر، احکام شریعت، آسمانی تعلیمات یہ ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، فہدا، اللہ تعالیٰ نے واقف کر دیا، اس کے شکر کے طور پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حدث کا معنی بیان کرو، تو نعمت سے مراد ہے شرائع کی تعلیم، حدث کا معنی شریعت کی تعلیم آپ دیں دنیا کو، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن شرائع کی تعلیم دی ہے آپ دوسروں تک پہنچائیں، چنانچہ آپ نے اپنے قول، اپنے فعل اور اپنی تقریر کے ذریعے سے اس حکم قرآنی کی تعمیل فرمائی ہے، لہٰذا آپ کے اقوال کو، افعال کو، تقریرات کو پھر حدیث کہا جانے لگا، کہ آپ نے اپنے قول و فعل اور تقریر کے ذریعے سے رسول آسمانی تعلیم کو دنیا تک پہنچایا ہے، اس پہنچانے کا نام حدیث ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہلو بھی ہے کہ حدیث تو عام کلام کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کو پھر عام کو خاص کے لیے استعارے کے طور پہ لے لیا گیا اور تخصیص ہو گئی، کہ اب اس کا جو حقیقی معنی ہے اس کو محدود کر لیں گے، اور مستعار لہو جس کے لیے اس کا استعارہ کر رہے ہیں اس دائرے میں محدود کر دیں گے، اس دائرے کو شامل کر دیں گے نبی علیہ السلام کے ارشادات کو، اقوال کو، افعال کو اور تقریرات کو۔ اس کے علاوہ یہ بھی پیش نظر رہے کہ نبی علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ میں بھی حدیث کے لیے حدیث کا عنوان یا اس مادے کا لفظ موجود ہے۔ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں حدثوا عنی ولا حرج،
حدثو عنی ولا حرج، یہ کتاب الزہد میں ہے، مسلم شریف کی کتاب الزہد میں۔ تو حدثو عنی، دیکھیں نا، حدثو حدیث ہی سے یہ لفظ ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں لفظ حدیث کا عنوان استعمال ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے، رسول اللہ علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرما رہے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم۔ دیکھو حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، مجھ سے حدیث بیان کرنے سے، نقل کرنے سے بچو جب تک یقین نہ ہو۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، قصداً جھوٹ میرے ذمے لگائے گا، جہنم میں ٹھکانہ اپنا بنا دے گا۔ اس کے علاوہ مسلم شریف ہی کی ایک روایت ہے، سمر ابن جندب رضی اللہ عنہ اور مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، مسلم شریف، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جس نے کوئی بات میری طرف سے نقل کی اور اسے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو دو جھوٹ بنانے والوں میں سے ایک یہ ہے۔ یہاں بھی لفظ حدیث استعمال ہوا، من حدث عنی بحدیث، تو اس سے اندازہ لگا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ارشادات کو حدیث کا خطاب خود سے دیا ہے اور امت نے اسے قبول کیا ہے، لہٰذا پھر دیگر توجیحات کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث کو حدیث کیوں کہا گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خود سے اپنے ارشادات کو حدیث کا عنوان دے دیا ہے، لطیف اشارہ مل گیا ہے ہمیں۔ یہ جو لفظ حدیث ہے نا جی، اس کے ساتھ کچھ اور متقارب الفاظ ہیں، قریب قریب کے الفاظ۔ ایک مشہور لفظ روایت، ایک مشہور لفظ اثر، ایک مشہور لفظ خبر، اور ایک مشہور لفظ سنت۔ روایت، اثر، خبر، سنت، اور ایک عنوان ابھی ہم نے سن لیا کہ حدیث۔ تو یہ 5 متقارب الفاظ، ایک دوسرے کے قریب قریب کے الفاظ ہیں، ملتے جلتے الفاظ۔ حدیث، اثر، خبر، سنت، روایت، یہ الفاظ علماء حدیث کے ہاں، بعض کے ہاں بالکل مترادف ہیں، یعنی بالکل ایک ہی معنی، جو معنی روایت کا ہے وہی اثر، وہی خبر، وہی سنت، وہی حدیث، اور ایک دوسرے کے مفہوم میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، ان میں فرق ہے۔ روایت حدیث کے لغوی مفہوم پر ہوتا ہے، بین کلام، کوئی بھی واقعہ آپ نقل کر رہے ہوں تو روایت ہے، کسی بھی واقعے کو نقل کر رہے ہو، انسانوں کا کوئی بھی واقعہ ہو، کسی بھی چیز کو بیان کر رہے ہوں، وہ روایت ہے، لہذا روایت کا مفہوم عام ہے۔ اور باقی رہی بات حدیث اور اثر اور خبر و سنت کی، ان الفاظ کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ علامہ ابن حجر فتح الباری کے مصنف رحمہ اللہ، جو 852 ہجری میں وفات پا چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں حدیث صرف رسول اللہ علیہ السلام کے اقوال و افعال و احوال کو کہتے ہیں۔ اقوال الرسول و افعالہ، و اقوالہ، اور افعال میں تقریرات بھی آ جاتی ہیں، صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص۔ اور خبر عام ہے، عام انسانوں کی خبریں، یعنی اس کے مقابلے پر ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات کے مقابلے پر کسی اور کی طرف سے ان کے اقوال، افعال، احوال وغیرہ بیان ہوتے ہوں تو وہ اخبار ہیں، رسول اللہ علیہ السلام سے متعلقہ ہوں تو وہ احادیث ہیں۔ ایک فرق اور بیان کیا گیا ہے کہ دونوں میں، اور یہ جو فرق ہم نے عرض کیا اس حوالے سے، یہ دونوں میں تباین ہے، ٹکراؤ ہے، یعنی حدیث اور خبر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ خبر غیر پیغمبر کے حالات، اقوال اور افعال کے بیان کرنے کا نام ہے، اور حدیث رسول اللہ علیہ السلام کے اقوال، افعال اور احوال کے بیان کرنے کا نام ہے۔ تو بالکل دو متباین چیزیں ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے اقوال و افعال حدیث، اور آپ علیہ السلام کے سوا دوسرے لوگوں کے اقوال و افعال خبر۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان نسبت، وہ جو منطقی نسبت عموم خصوص من وجہ، مفہوم اس کا یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض چیزیں خبر بھی ہیں، حدیث بھی ہے، بعض چیزیں خبر ہیں، حدیثیں نہیں ہیں، اور بعض چیزیں حدیثیں ہیں، خبر نہیں ہے۔ یہ فرق کیا ہے۔
بعض چیزیں خبر اور حدیث دونوں ہیں، اور بعض چیزیں خبر ہیں حدیث نہیں، بعض حدیث ہیں خبر نہیں. اس کو کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ کی نسبت. اب کون سی چیزیں حدیث بھی ہیں خبر بھی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول چیزیں حدیث بھی کہلاتی ہیں خبر بھی کہلاتی ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام ہی سے متعلق ہو تو حدیث کہلائیں گی خبر نہیں، اور صحابہ کرام کے علاوہ اور تابعین کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ہو تو خبر بھی ہے، وہ صرف خبر ہے حدیث نہیں. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت نہیں ہے، مطلق کی ہے، کہ حدیث تو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور خبر نبی علیہ السلام اور صحابہ سب کو شامل ہے. تو گویا ہر حدیث خبر کے دائرے میں تو آئے گی، لیکن ہر خبر حدیث کے دائرے میں نہیں آئے گی. خبر عام ہے، نبی علیہ السلام اور غیر پیغمبر دونوں کو شامل. یہ فرق بھی ذکر کیا ہے. ایک فرق اور بیان کیا گیا کہ حدیث مرفوع کو کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے مرفوع ارشادات ہیں یا مرفوع اقوال، مرفوع تقریرات براہ راست رسول اللہ علیہ وسلم سے جن کا تعلق ہے، وہ حدیث ہے. اور اثر صحابی اور تابعین پر جو موقوف روایات ہیں یا ان کے موقوف افعال ہیں ان کو کہیں گے اثر. ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے بزرگوں کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، محدثین کی اور فقہا کی اور بڑے لوگوں کی. مثلا کتاب الآثار، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آثار موقوفہ ذکر ہیں. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آثار اسی طرح موقوف روایات کو کہتے ہیں، اور حدیث مرفوع کو. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم، مسلم شریف کی جو شرح ہے علامہ نووی کی، معروف و مشہور ہے، ہر مسلم کے نسخے کے ساتھ چھپا ہوا ہے وہ شرح، اس کی چھپی ہوئی ہے حضرت کی. وہ فرماتے ہیں کہ جمہور خلف و سلف اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث اور اثر میں کوئی فرق نہیں ہے. حدیث اور اثر میں کوئی فرق نہیں ہے. حدیث کا اطلاق احادیث جی اوپر آ جا بیٹے، اوپر آ جا. حدیث پر مرفوع اور موقوفہ مقطوعہ سب پر ہوتا ہے. تو یہ بات فرمائی ہے علامہ نووی نے، حدیث اور اثر کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے. جو حدیث ہے وہ خبر ہے، اثر ہے، اور جو اثر ہے وہ حدیث ہے. حدیث اور اثر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب خبر کا معاملہ ختم ہو گیا. حدیث اور اثر، اثر کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں. پہلے فرق ہم نے عرض کیا تھا روایت اور حدیث کا. دوسرا فرق حدیث اور خبر کا، اور تیسرا فرق اثر کا. حدیث اور اثر. آوازیں آ رہی ہیں کلاس میں؟ خیریت تو ہے؟ تو حدیث اور اثر کے متعلق علامہ نووی کا قول ہمارے سامنے آیا، اور بعض فقہا نے، عراق کے فقہا نے اثر اور حدیث کا یہ فرق بیان کیا تھا کہ مرفوع ہو تو حدیث ہے، موقوف ہو تو صحابی اور تابعین پر موقوف ہو تو اس کو کہیں گے اثر. اور امام مسلم نے فرمایا اثر اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا دونوں کا اطلاق احادیث مرفوعہ موقوفہ مقطوعہ سب پر ہوتا ہے. اور سنت اور حدیث کا کیا فرق ہے؟ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کا نام سنت ہے، تو احادیث ان میں شامل نہیں ہوتی. لیکن گزارش یہ ہے کہ سنت کا اطلاق، حدیث کا اطلاق، خبر کا اطلاق، اثر کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا رہتا ہے. حدیث کی مشہور کتاب ہے منتقل اخبار من کلام سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم. منتقل اخبار، اب یہ حدیث کی کتاب ہے منتقل اخبار، تو اخبار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور من کلام سید الابرار، تو دیکھو اخبار خبر کی جمع ہو کر حدیث کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. آثار کے حوالے سے یہ تو خبر اور حدیث کا مسئلہ ہوا، حل ہوا.
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح معانی الآثار، اور وہاں آثار میں مرفوع حدیثیں بہت زیادہ ہیں، تو پتہ چلا انہوں نے اثر کا لفظ حدیث کے معنی میں استعمال کیا، تو حدیث اور اثر بھی ایک چیز ہو گئی۔ علامہ ابن جریر طبری کی کتاب ہے تہذیب الآثار، وہاں بھی مرفوع موقوف ہر طرح کی احادیث موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ اثر اور خبر اور حدیث یہ مترادف الفاظ ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں داخل نصاب کتابوں میں مشہور معروف کتابیں ہیں، امام ترمذی کی ترمذی شریف، امام ابو داود شریف کے نام سے معروف ہے، اور نسائی شریف اور ابن ماجہ، یہ کتابیں سنن کہلاتی ہے، سنن، حالانکہ ان میں قولی حدیثیں بھی موجود ہے، صرف فعلی نہیں ہے، تو اگر سنت فعل کو کہا جاتا تو ان کو سنن نہ کہا جاتا، سنن سنتن کی جمع ہے۔ تو دیکھیں حدیث کا مفہوم میں سنت بھی داخل ہے، خبر بھی داخل ہے، اثر بھی داخل ہے۔ تو محدثین کرام کا یہ جو طرز عمل ہم نے دیکھا، منتقل اخبار حدیث کو کہا تو خبر حدیث میں ان کے ہاں فرق نہیں ہے، شرح معانی الآثار اثر کی جمع ہے، تو اثر اور حدیث میں فرق گویا ان کی نظر میں نہیں ہے۔ اسی طرح کتاب یعنی السنن، سنن ترمذی، سنن دارمی، سنن ترمذی، یا اسی طرح سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داود، سنن کے عنوان سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ 20 کتابوں کے ہم دیکھیں گے تو وہاں قولی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، تو یہ دعویٰ کمزور ہو جائے گا کہ حدیث فعل قول کو کہا جائے گا اور فعل کو جو ہے وہ سنت کہا جائے گا، تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگلا مرحلہ ہم پیش قدمی کر رہے اگلے مرحلے کی طرف۔ یہاں تک بات چل رہی تھی حدیث کے متعلق، حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث میں، روایت میں، اثر میں، خبر میں، سنت میں کوئی فرق ہے یا ایک دوسرے کے قریب قریب ہے یا ہم معنی ہیں، یہ تفصیلات ہم نے ابھی سن لی۔ اگلا مرحلہ ہے علم الحدیث کا، علم الحدیث النبوی الشریف، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیثیں، ان کا علم، حدیث نہیں، حدیثوں کا علم۔ تو علم حدیث کی تعریف ضروری ہے، اس کے میں بھی اقوال مختلف ہیں۔ عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حنفی محدث ہیں، بخاری کے شارح ہیں، عمدۃ القاری ان کی کتاب ہے، وہاں وہ تعریف ذکر کرتے ہیں، علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله، وہ علم جس کے ذریعے سے رسول اللہ کے اقوال، افعال اور احوال کا علم حاصل ہوتا ہو، معرفت حاصل ہوتی ہو، جس علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال کی معرفت حاصل ہوتی ہو، اس کو علم الحدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح علامہ سخاوی کا جو میں نے حوالہ دیا، فتح المغیث نامی کتاب کے حوالے سے ابھی ہم نے بات عرض کی تھی، ان کے ہاں علم الحدیث کی تعریف ہے معرفت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له او فعلا او تقریرا او صفتا، یعنی حدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو وہ حدیث ہے، اور اس کی معرفت علم الحدیث ہے۔ معرفت دونوں کی، یعنی جو کچھ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اس کی معرفت کا نام علم الحدیث ہے۔ البتہ اس میں ایک سوال ہوگا کہ اس میں تو احادیث مرفوعہ شامل ہو گئی، لیکن موقوف اور مقطوع شامل نہیں ہے، حالانکہ حدیث وہ بھی کہلاتی ہے، مقطوع حدیثیں، موقوف حدیثیں، وہ یہاں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہے معرفت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له او فعلا او تقریرا او صفتا، پیغمبر کی طرف منسوب چیز کی پہچان۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس سوال سے بچنے کے لیے ایک نئی تعریف پیش کی ہے، وہی اس تعریف میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، معرفت ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابی او الی من دونه قولا او فعلا او صفتا او تقریرا، یہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب چیز کی پہچان، صحابی کی طرف یا ان کے بعد جو لوگ ہیں ان کی طرف منسوب کسی چیز کی معرفت کا نام علم الحدیث ہے۔ لیکن اس میں کوئی نیا اشکال یہ پیدا ہوگا کہ من دونہ میں تو سارے لوگ پھر مراد ہو سکتے ہیں آج تک کے، تو پھر حالانکہ یہ تو تاریخ کی تعریف تو ہو سکتی ہے، تاریخ کی تعریف حدیث کی نہیں ہو سکتی،
لیکن اس پر بھی ایک جملے کا اگر اضافہ کر لیا جائے تو تعریف پھر جامع ہو جائے گی کہ معرفت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابی او الی من دونہ ممن یقتدی بہم فی الدین، یہ ساتھ شامل کر لیا جائے جو دین کے مقتدا ہیں۔ اور تاریخ میں صرف مقتداؤں کے حالات بیان نہیں ہوتے، وہ تو ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ تو معرفت ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابی او الی من دونہ ممن یقتدی بہم، ان لوگوں میں سے جن کی اقتداء کی جاتی ہے دین کے معاملے میں، اور خواہ قول کے لحاظ سے یعنی منقول ہو، معرفت اس کی قول کے لحاظ سے ہو یا فعل کے لحاظ سے یا صفت کے لحاظ سے یا تقریر کے لحاظ سے، تو یہ ہے علم الحدیث۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو علم الحدیث ہے اس کی دو قسمیں ہیں، علم روایت الحدیث، دوسرا ہے علم درایت الحدیث۔ روایت الحدیث، درایت الحدیث۔ روایت الحدیث اور درایت الحدیث کا فرق سمجھنا ہے، یہ علم کی دو مرکزی قسمیں ہیں، علم حدیث کی دو مرکزی قسمیں۔ روایت الحدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ علم بنقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واقوالہ بالسماع المتصل وضبطها وتحریرها، دوبارہ عرض کرتا ہوں، هو علم بنقل اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واقوالہ بالسماع المتصل وضبطها وتحریرها، نبی علیہ السلام کے اقوال، افعال، احوال کے نقل کا علم ہے، اور یہ نقل ہوگا سماع متصل کے ساتھ، اور پھر یہ اقوال ضبط بھی ہوں گے اور تحریر بھی ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے اقوال کو نقل کرنا سماع متصل کے ساتھ، اور ان کا اقوال کا ضبط کرنا اور تحریر کرنا، یعنی الفاظ، افعال، احوال وغیرہ کو سماع متصل کے ساتھ نقل کر کے لکھنا اور منضبط کرنا۔ اور علم درایت الحدیث ہے، وہ علم یتعرف به انواع الروایت و احکامها و شروط الروات و اصناف المرویات و استخراج معانیها، وہ علم جس سے روایت کی قسمیں معلوم ہو، احکام معلوم ہو، راویوں کی شرطیں معلوم ہو، مرویات کی قسمیں معلوم ہو، اور اس سے معانی کا استنباط اور استخراج معلوم ہو، یہ ہے علم درایت الحدیث۔ روایت کی قسمیں، ان کے احکام، راویوں کی شرطیں، مرویات کی اصناف اور ان کے معنی سے استنباط، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو علم درایت الحدیث کہلاتی ہے۔ لہذا کسی حدیث حدیث تعلق ہے علم درایت الحدیث، اور روایت یہ ہے درایت الحدیث کی تعریف، اور روایت الحدیث کی کہ نقل و اقوال النبی و افعالہ و احوالہ بالسماع المتصل و ضبطها و تحریرها، نقل کرنا۔ آگے بعض علماء نے تو علم روایت الحدیث اور درایت الحدیث کو نہیں، علم درایت الحدیث اور اصول حدیث کو ایک سمجھا ہے کہ بھئی علم درایت الحدیث کو آپ یوں سمجھ لو جیسے اصول حدیث، لیکن ایسا ہے نہیں۔ دراصل علم درایت الحدیث کی پھر دو قسمیں ہیں، علم درایت الحدیث کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم اصول الحدیث اور ایک ہے علم فقہ الحدیث۔ تو مرکزی قسم علم الحدیث، اس کی ذیل میں علم روایت الحدیث، علم درایت الحدیث، اور علم درایت الحدیث میں بھی دو صورتیں ہیں، علم اصول الحدیث، علم فقہ الحدیث۔ اصول حدیث کا علم، فقہ الحدیث کا علم،
یہ درایت حدیث کی ذیلی چیزیں. تو اس کو انشاءاللہ آپ نے اور ہم نے صحیح سمجھ لیا ہوگا. اس کے بعد علم الحدیث کا موضوع متعین کرنا ہے. علم الحدیث کا موضوع کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اقوال، نبی علیہ السلام کے افعال اور اقوال. دوسری رائے یہ ہے کہ سند اور متن علم حدیث کا موضوع ہے. سند اور متن دونوں علم الحدیث کا موضوع ہے. علم السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذاتی موضوع ہے، جو موضوع علم حدیث ہیں، موضوع علم حدیث، وہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہے. اور رسول ہونے کی حیثیت سے علم طب کا موضوع کبھی بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ اعتراض غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الحدیث کا موضوع ہے، لیکن ذات الرسول اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کی حیثیت سے. اور آپ کے افعال، اقوال، یہ چیزیں پھر علم روایت الحدیث کا موضوع ہے، اور سند متن علم درایت الحدیث کا موضوع ہے. ذات الرسول علم حدیث کا موضوع، روایت الحدیث کا موضوع آپ کے اقوال، افعال، اور سند اور متن درایت الحدیث کا موضوع. علم حدیث کی غرض کیا ہے؟ علم حدیث کیوں حاصل کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی پیروی آسان ہو جائے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں مل جائیں. اور علم حدیث کی فضیلت نبی علیہ السلام کے اقوال ہیں. تو نظر اللہ عمران سمع مقالتی، جیسے میری بات سنی، محفوظ کی، آگے نسل تک پہنچائی، کیا ملے گا، یہ تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں. یہ علم کا مقام بھی ہمارے سامنے آیا. اس کے ساتھ یہ جو علوم ہیں، ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. علوم ابتدائی طور پر دو قسم پر ہیں، نقلی اور عقلی. اور دونوں میں پھر دو صورتیں ہیں، عالی اور عالی. عالی جو ذریعہ ہوں، عالی جو مقصودی ہوں. علوم عقلیہ، عالیہ اور عالیہ. عالیہ منطق ہیں، عقلیہ کے لیے منطق. اور عالیہ رمل ہے، جفر ہے، نجوم وغیرہ ہے. اور عالی علوم عالیہ جو ہے نا، اس کی پھر آگے دو صورتیں ہو، یعنی ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ عالیہ علوم ہو گئے، اور ایک عالیہ جیسے منطق. اور آگے عالیہ نقلیہ اور عالیہ نقلیہ. عالیہ نقلیہ جیسے علوم عربیت ہے، صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے. اور علوم عالیہ نقلیہ جیسے تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ. تو یہ علوم ہیں. اور ان کے ساتھ ہی علوم عالیہ کا تعارف ہو گیا. تو حجیت حدیث، قرآن مجید کے بعد استدلال کا سب سے بڑا مرکز ہمارے لیے قرآن پاک کے بعد حدیث شریف ہے. لیکن کچھ لوگ مغرب سے مرعوبیت کے نتیجے میں احادیث کو مغربی ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھنے والوں نے حدیث کا انکار کیا ہے. بہت ساری حدیثوں کا مرعوبیت کی شکار ہے انسانیت، ہماری مغربی افکار سے مرعوبیت کی شکار. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہی اگر حدیث درمیان میں ہوں گی تو آپ مضبوط نہیں رہ سکو گے، لہٰذا ان کو ہٹاؤ. تو ہندوستان میں سر سید احمد خان تھے، مصر میں طاہا حسین ہیں، ترکی میں ضیاء گوک الپ، یہ اس طبقے کا بڑا رہنما ہے، ایک ترکی سے اور ایک مصر سے اور ایک ہندوستان سے. ان کا خیال یہ ہے کہ حدیث کا تو جب تک وجود رہے گا تو
ہماری ترقی جو ہے نا وہ رکی رہے گی۔ ہندوستان میں سر سید احمد خان کے ایک رفیق تھے مولوی چراغ علی، وہ بھی اسی طرح حجیت حدیث کے منکر تھے۔ تو مختلف ایسے لوگ پیدا ہوئے جو احادیث کو رکاوٹ سمجھتے ہیں اپنی مغربی ترقی کے راستے میں، تو منکرین حدیث کی ایک باقاعدہ جماعتیں پیدا ہوئی، اور یہ نظریہ سر سید احمد خان اور بعد کے لوگوں میں بہت زیادہ پھیلا۔ عبداللہ چکراروی ایک تھے میاں والی کے، وہ اس فرقے کا گویا مستقل بانی ہے منکرین حدیث کا، اور یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل القرآن یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔ تو عبداللہ چکراروی صاحب، اس کے بعد اسلم جیراج پوری صاحب، اس نے ایک نظریہ آگے بڑھایا اہل القرآن، اور پھر ان کے بزرگ آگے غلام احمد پرویز، تو اس نے پھر مستقل ایک مکتب فکر کی شکل دے دی اس انکار حدیث کی کیفیت کو، باقاعدہ منظم مکتب فکر۔ تو بہرحال منکرین حدیث سے متعلق ان کا تعارف وہ پھر اگلی نشست میں کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ حضرت یہ علوم اور فنون میں کیسے فرق کریں گے؟ ملتے جلتے الفاظ ہیں ہاں، لوگ علوم اور استعمال کرتے فنون میں صرف تعبیر کا فرق ہے، علم کو فن حدیث کہا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہیں جو ذریعہ ہوں وہ فن ہے، اور جو مقصود ہوں وہ علم ہے۔ یہ بعض علماء کے ہاں فرق ہے۔ بعض علماء دونوں کو برابر سمجھتے ہیں، فن حدیث، فن تفسیر، تو تعبیر کا فرق ہے۔ اچھا، تو جو ذریعہ سمجھتے ہیں پھر وہ علوم عالیہ میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ عالیہ میں بھی جیسے منطق ہے یہ فن ہے، اور آگے جو اس کے عالی علوم ہے رمل، جفر، نجوم وغیرہ، پھر وہ علوم کہلائیں گے علوم عالیہ۔ اور علوم عالیہ یا جو نقلی علوم ہے، نقلی علوم، ان میں عالیہ جتنے ہیں وہ گویا کہ فنون ہو گئے، اور جو عالیہ ہے وہ آگے مقاصد وہ علوم کہلا دیں گے۔ عالیہ فنون، عالیہ علوم۔ تو یہ عقلی کے اندر عالیہ اور عالیہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ہاں، عقلی میں علوم عقلیہ کے اندر منطق جو ہے یہ عالی ہے، منطق کے ذریعے سے علوم حاصل کرتے ہیں۔ اور جی، عالیہ فلسفہ ہے، فلسفہ عالیہ ہے، مقاصد میں سے ہے۔ رمل ہے، جفر ہے، اور نجوم، یہ 3-4 علوم ہیں۔ فلسفہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، رمل اور جفر۔ نجوم کے 2 پہلو ہیں، نجوم سے مراد اگر فلکیات ہیں وہ تو سیکھیں گے، لیکن نجوم سے مراد اگر نجومیت ہے، جادو وغیرہ، تو اس کا سیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب علوم عقلیہ کا زور تھا تو ان کو مقصودی علوم سمجھا جاتا تھا، فلسفہ، رمل، جفر۔ رمل یہ عجیب سا علم ہے، ریت پر لکیریں کھینچ کر آئندہ کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کو یا حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا، لیکن اس زمانے میں اس کا جاننے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے گا وہ صحیح نہیں سمجھا جائے گا، نام اس علم کا ہے، وجود نہیں رہا۔ اور جفر یہ حروف کے اسرار سے بحث کرتا ہے، علم جفر۔ اس کے ماہرین کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ان حروف کی مدد سے آئندہ کے حالات کا ہم پتہ چلا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ علوم عالیہ عقلیہ کے اندر، اور نقلیہ میں تو صرف و نحو و بلاغت یہ عالیہ ہے، اور آگے تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ عالیہ ہے۔ حضرت یہ دنیاوی علوم یا دینی علوم، یہ والی تقسیم بھی کی جا سکتی ہے اسلام میں؟ اس کی ہے یا نافع اور غیر نہیں، نافع کی؟ علم تقسیم نہیں ہے ہمارے ہاں، دنیا بھی ضرورت ہے اور دین بھی ہماری ضرورت ہے، اور دنیا کو سمجھیں گے، دین کے تابع کریں گے، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہوگی نا جی۔ مثلا دنیا کے اندر بینک ایک چیز ہے، تو اس بینکنگ کو سمجھنے کے بعد ہم اس کو شریعت کے تابع کر سکتے ہیں، یا سمجھیں گے کہ شریعت کے مقابلے پر ہے یا تابع ہے۔
تو علوم جدیدہ قدیمہ یا دینی یا دنیاوی، اس کی تقسیم جو ہے نا مسلمانوں میں، یہ ایک سازش کے تحت ہوئی ہے مسلمان کے اوپر۔ جب غیر مسلم قوتیں مسلط ہوئی تو انہوں نے دنیا کو چلانے کے لیے علوم اپنے ہاتھ میں لے لیے کہ دنیا کے چلانے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ اب اگر ان علوم میں بسم اللہ کوئی نہ بھی پڑھے تو دنیا چلائی جا سکتی ہے، اور اس میں اگر تلاوت نہ ہو، نماز نہ ہو، تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کو چلانے کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے جدید علوم الگ کر لیے، اور دوسری طرف مذہبی دنیا کی مجبوری بنی کہ انہوں نے اپنے دین کو، شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے علوم دینیہ کا محفوظ کرنا ضروری سمجھا، ورنہ یہ دونوں علوم ایک ساتھ پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان کے قدیم یعنی قریب ترین معاونین میں ہیں، انہوں نے پاکستان بننے کے بعد یہ نظریہ دیا تھا کہ ہمیں دینی مدارس کا جو موجودہ سسٹم ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کالج یونیورسٹی کے موجودہ سسٹم کی بھی ضرورت نہیں ہے، دونوں کو مشترکہ کر کے ایک چھت کے نیچے لے آؤ۔ لیکن سلسلہ نہیں چل سکا، تسلیم نہیں ہوا، تو مجبوری بن گئی کہ مدارس کو پھر الگ سے رکھا گیا، اور مدارس میں اب جدید علوم شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ فرق ایک تعبیر کا فرق ہے یا مصنوعی تقسیم ہے، حقیقی تقسیم نہیں ہے۔ تو حقیقی تقسیم نافع اور غیر نافع کی ایکسیپٹیبل ہے وہ علوم دو کی؟ پہلو ہیں۔ دیکھیں جدید علوم بھی ہماری ضرورت ہے تو نافع کے لحاظ سے، کہ جہاں دیکھیں ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہو اور وہاں علماء بہت زیادہ ہوں اور ڈاکٹر موجود نہ ہو، مسلمان ڈاکٹر موجود نہ ہو، تو یہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ مسلمان ڈاکٹر کا ہونا فرض کفایہ ہے، اور جہاں جی ڈاکٹر موجود ہو، عالم نہ ہو، تو وہاں عالم کا پیدا کرنا فرض کفایہ کے درجے میں ہوگا، جو ہمیں مذہب سکھائے گا۔ تو موقع کی ضرورت دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر عالم کی پیروی میں، اور عالم یعنی ڈاکٹر عالم کی ضرورت اور عالم ڈاکٹر کی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وعلیکم کوئی السلام۔ جی حضرت کوئی بکس وغیرہ آپ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں، یا اسی طرح آپ کے لیکچرز کے ساتھ ہم چلتے رہیں جیسے آپ مناسب ہاں، سمجھیں؟ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اس کتاب کا کہا جائے فتح الملہم تو سب سے بہتر ہے، لیکن عربی میں ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ کتابوں کا انتخاب کر کے حضرت بھیجتا ہوں، انشاءاللہ کچھ جزاک اللہ، کتابوں کا جزاک اللہ۔ انتخاب کر کے ان کا مطالعہ کیا جائے۔ سر ایک بات، یہ جو سنت اور حدیث والی تفریق ہے، تو یہ عام طور پر سنت جب بولا جاتا ہے تو یہ فقہا کے ہاں جو سنت ہوتی ہے یہ مراد لی جاتی ہے، تو پھر اس میں اور حدیث میں ہم کیسے ہاں ہاں، کیا عملی فرق ہے؟ تطبیق میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہے تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا، وہ مجبوری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث کے دائرے میں وہ چیزیں آتی ہیں جن پر عمل کی بعض دفعہ اجازت ہی نہیں ہے، مثلا جی خصوصیات رسول، وہ حدیث ہے، سنت جی نہیں جی ہے۔ نبی علیہ السلام نے 9 نکاح ایک ساتھ فرمائے ہیں، 9 ازواج مطہرات، امت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی یا جو منسوخات ہیں، منسوخ، ایک مسجد میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی ہے، مسجد قبلتین میں ظہر کی نماز 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف، 2 رکعتیں مسجد حرام کی طرف پڑھی گئی ہے، یہ حدیث ہے لیکن سنت تو نہیں ہے۔ جی اور اسی طرح جو مصلحت کے تحت کوئی کام ہوئے ہیں تو وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ منسوخات، خصوصیات اور جو مصلحت کے تحت کام ہے وہ حدیث سے تو ہے، سنت نہیں ہے۔ تو سنت وہ ہے جو قابل عمل اور ان کی دعوت دی جا سکے، یہ فرق تو ہے۔ اسی لیے حضرت بعض لوگ یہ تعریف کرتے ہیں ما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے۔ جی جی، صحیح ہے جی۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، تو ہم پھر ذکر کریں گے، اور کتابوں میں کچھ کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ان سے۔ ٹھیک ہے جی۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔